السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عورت کے لیے بھی اعتکاف کرنا سنت ہے اور ثواب کا باعث ہے۔ عورت کے لیے مسجد میں اعتکاف کرنا مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ موجودہ زمانہ فتنہ و فساد کا زمانہ ہے۔ مساجد میں مردوں سے اختلاط کا قوی اندیشہ ہے، بے حیائی بھی عام ہے۔ اس لیے موجودہ زمانہ میں جس طرح مسجد میں عورتوں کا نماز کے لیے آنا مکروہ تحریمی ہے، اسی طرح مسجد میں اعتکاف کرنا بھی مکروہ تحریمی ہے۔ ان کے لیے اعتکاف کی جگہ وہ ہے جسے گھر میں نماز، ذکر، تلاوت اور دیگر عبادت کے لیے خاص اور متعین کر لیا گیا ہو، اور عورتوں کے لیے یہ خاص جگہ ایسی ہے جسے مردوں کے لیے مسجد ہے۔ اگر گھر میں عبادت کے لیے پہلے سے خاص جگہ متعین نہیں ہے تو اعتکاف کے لیے گھر کے کسی کونے یا خاص حصے میں چادر یا بستر وغیرہ ڈال کر ایک جگہ مختص کر لے، پھر اس جگہ اعتکاف کر لے، اور وہ جگہ عورت کے حق میں مسجد کے حکم میں ہوگی۔ عورتوں کے لیے گھر کی مسجد میں اعتکاف کرنا نہ صرف جائز ہے بلکہ یہی بہتر ہے، کیونکہ اعتکاف اگرچہ ایسی عبادت ہے جو مسجد کے ساتھ خاص ہے، لیکن عورتوں کے لیے گھر کی مسجد بالکل اسی طرح ہے جس طرح مردوں کے لیے مسجد کا حکم ہے۔ یہی وجہ ہے مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں جماعت کے ثواب کی فضیلت کے باوجود عورتوں کو گھر میں نماز پڑھنے کو پسند فرمایا گیا، اور ان کی گھر کی مسجد کو نماز میں مسجد جماعت کا درجہ دیا گیا، اور ان کی نماز کو گھر کے اندر والے حصے میں پڑھنے کو افضل بتایا گیا۔ حضرت ام حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ مجھے آپ کے ساتھ نماز پڑھنے کا شوق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا شوق اور دینی جذبہ بہت اچھا ہے، مگر تمہاری نماز اندرونی کوٹھی میں کمرے کی نماز سے بہتر ہے، اور کمرے کی نماز گھر کے احاطے کی نماز سے بہتر ہے، اور گھر کے احاطے کی نماز محلے کی مسجد سے بہتر ہے، اور محلے کی مسجد کی نماز میری مسجد مسجد نبوی کی نماز سے بہتر ہے۔ چنانچہ حضرت ام حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائش کر کے اپنے کمرے کوٹھے کے آخری کونے میں، جہاں سب سے زیادہ اندھیرا رہتا تھا، مسجد نماز پڑھنے کی جگہ بنوائی۔ وہیں نماز پڑھا کرتی تھی، یہاں تک کہ ان کا وصال ہو گیا اور اپنے خدا کے حضور حاضر ہوئی۔ لہٰذا جب گھر میں نماز کے لیے مختص کی گئی جگہ ان کے حق میں نماز کے باب میں مسجد کے حکم میں ہے، تو اس طرح اعتکاف کے باب میں بھی وہ مسجد ہی کے حکم میں ہے۔ اس لیے نماز اور اعتکاف دونوں مسجد کے ساتھ خصوصیت رکھنے میں برابر ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعتکاف کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں خیمہ لگانے کا حکم دیا۔ آپ کے لیے مسجد میں خیمہ لگا لیا گیا۔ پھر جب آپ مسجد میں داخل ہوئے تو وہاں اور بہت سے خیمہ دیکھے، تو پوچھا کہ یہ کن کے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتلایا گیا کہ یہ حضرت عائشہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناپسندگی کا اظہار فرمایا اور ارشاد فرمایا، کیا تم اس سے نیکی کا ارادہ کرتی ہو؟ یہ روایت احادیث کی بہت سی کتابوں میں اختصار و تفصیل کے ساتھ مذکور ہے۔ بعض روایت میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر آتا ہے۔ نیز آپ کے اس جملہ کیا تم اس سے نیکی کا ارادہ کرتی ہو کہ شرح نے مختلف مطالب بیان کیے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب خیمہ نکلوانے کا حکم دیا اور اس عشرے میں اعتکاف نہیں کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان ازواج مطہرات کے لیے مسجد میں اعتکاف کو ناپسند کیا، باوجود اس کے کہ اس زمانہ میں عورتیں جماعت کی نماز کے لیے مسجد آیا کرتی تھی، تو اس زمانہ میں بدرجہ اولیٰ انہیں منع کیا جائے گا، خصوصاً جب کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تمام صحابہ کرام اجمعین کی موجودگی میں عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع کیا گیا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود فرمایا کہ آج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے تو آپ خود عورتوں کو روک دیتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مزاج شناس تھی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ حالات اور ماحول بدلنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خواتین کے مسجد میں آنے کو پسند نہیں فرماتے۔ خواتین کے لیے بھی اعتکاف کی حالت میں طبی اور شرعی ضرورت کے بغیر گھر کی مسجد سے باہر نکلنا درست نہیں ہوگا۔
لہٰذا عورتیں اعتکاف کی جگہ سے باہر کھانے پکانے یا گھر کے کام کاج کے لیے نہیں نکل سکتی۔ اس سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اگر اس کو باہر سے اس کے اپنے لیے کوئی کھانا لا کر دینے والا نہیں ہے تو یہ باہر کھانا اٹھانے کے لیے جا سکتی ہے۔ کھانا اٹھا کر فوراً اندر آ جائے، باہر نہ رکے، ورنہ اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ البتہ عورت اپنی اعتکاف گاہ کے اندر رہ کر گھر کے کام کاج مثلاً آٹا گوندنا، کھانا پکانا، کپڑے دھونا وغیرہ سر انجام دے سکتی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے ان کاموں کے لیے کوئی متبادل انتظام کر لے، تاکہ پوری یکسوئی کے ساتھ یہ عبادت اپنی روح اور مقصد کے ساتھ ادا ہو جائے۔ البتہ یہ یاد رہے کہ شادی شدہ عورت کے لیے مسنون یا نفلی اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے شوہر سے اجازت لینا لازم ہے۔ اعتکاف کے دوران اگر عورت کو عیان شروع ہو جائے تو اس کا مسنون اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ پاک ہونے کے بعد ایک دن ایک رات کا اعتکاف روزے کے ساتھ بطور قضا کرنا ہوگا۔